بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ کی شجاعت اور عدل کی کہانی۔ آج میں تمہیں ایک ایسا انسان دکھاؤں گا جس کی ہر حرکت میں حق کی صداقت اور عدل کی طاقت تھی، اور جس کی شجاعت نے دنیا کو عبرت دی اور دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا۔ یہ کہانی ہے حضرت علی رضی اللہ کی، جو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، بلکہ دین کے حقیقی محافظ اور عدل کے علمبردار بھی تھے۔ ابتدائی زندگی اور تربیت۔ حسن و جمال کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں تقویٰ اور خوف خدا کی جڑیں تھی۔ چھوٹے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فرمایا، یہ میرا بھائی اور مددگار ہوگا، اس کا دل ایمان سے بھرا ہے اور ہاتھ عدل سے بھرے گا۔ یہ الفاظ نہ صرف پیشگوئی تھی، بلکہ ان کے مستقبل کے لیے ایک رہنما نقشہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ کی شجاعت صرف تلوار کی نہیں تھی، بلکہ حق اور عدل کی دفاع میں بھی خوفی تھی۔ ایک دن قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ نے اپنی جان پیش کر دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ یہ پہلا سبق تھا کہ شجاعت صرف میدان جنگ میں نہیں، بلکہ ہر جگہ، ہر لمحے حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نہ صرف جنگ میں شجاعت کے پیکر تھے، بلکہ عدل میں بے مثال تھے۔ ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک شخص نے ان کے سامنے جھوٹ بولا تو حضرت علی رضی اللہ نے نہ صرف حق کی تائید کی، بلکہ دشمن اور دوست میں عدل قائم کیا۔ یہ درس ہمیں بتاتا ہے کہ عدل کا مطلب صرف طاقت کا استعمال نہیں، عدل وہ ہے جو ہر انسان کے حق کو پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ کا طریقہ: دشمن کے سامنے شجاع، مظلوم کے سامنے رحیم، اور ہر فیصلے میں خوف خدا۔ یہ اصول نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ آج کے انسان کے لیے بھی سبق ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ شجاعت صرف تلوار کی نہیں، عدل صرف عدالت میں نہیں، بلکہ ہر لمحے، ہر قدم، ہر عمل میں ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ نے یہ سبق دنیا کے سامنے عمل سے پیش کیا۔ اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں حضرت علی رضی اللہ کی قیادت کا پہلا حقیقی امتحان سامنے آتا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب امت تقسیم ہوئی اور حق اور باطل کی پہچان ایک بار پھر واضح ہونے لگی۔
حضرت علی رضی اللہ نے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت کو بچانے کی ذمہ داری لی، بلکہ ہر فیصلہ عدل اور حکمت کے ساتھ کیا۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ میں اختلاف پیدا ہوا اور جنگ جمل شروع ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ نے کہا، ہم نے ہمیشہ سچ اور حق کی پیروی کی، اب بھی ہمارا مقصد صرف عدل اور امن ہے۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں تھی، یہ جنگ ایمان اور نظریے کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ میدان میں قدم رکھتے ہوئے نہ خوفزدہ ہوئے، نہ غصے میں آئے، بلکہ ہر حملے کا جواب حکمت اور صبر سے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ نے اپنی فوج کو صرف ایک اصول سکھایا، کسی بے گناہ کو نقصان نہ پہنچانا۔ یہ اصول آج کے انسان کے لیے بھی سبق ہے۔ طاقت ہو لیکن ظلم نہ ہو، اختیار ہو لیکن انصاف قائم ہو۔ فرات کے فتنے کے بعد جیسے انسان لالچ میں پاگل ہو جاتا ہے، اسی طرح جنگ جمل میں لوگ جذبات میں بہک گئے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ نے عدل کی رہنمائی کی، روشنی دکھائی۔ جنگ صفین، دشمن کی چال اور علی رضی اللہ کا عزم۔ صفین کی جنگ میں دشمن نے ہتھیاروں اور حربوں سے چال چلائی، مگر حضرت علی رضی اللہ نے کہا، ہم صرف حق کے لیے لڑ رہے ہیں، کوئی دھوکہ نہیں چلایا جائے گا۔ یہاں بھی انہوں نے دشمن کی چال کو سمجھا، اپنی فوج کو حوصلہ دیا اور ہر فیصلہ عدل اور صبر کے ساتھ کیا۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ شجاعت اور حکمت ساتھ چلیں تو انسان ہر مشکل میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، صرف طاقت کافی نہیں، صرف بہادری کافی نہیں، عدل، حکمت اور صبر کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ یہی اصول فرات کی آزمائش اور قیامت کی نشانیوں میں بھی موجود ہے۔ جو حق پر کڑا ہو اور انصاف کرے وہ بچ جائے گا، جو لالچ اور ظلم میں گھسا رہے وہ ہار جائے گا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ نے ہر قدم، ہر فیصلہ اور ہر جنگ میں عدل کو مقدم رکھا۔ یہ سبق آج کے انسان کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔ طاقت کے بجائے حق اور انصاف کی پیروی ہی سب سے بڑی جیت ہے۔ اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں حضرت علی رضی اللہ نے اپنی شجاعت اور عدل کا بلند ترین مظاہرہ کیا۔ یہ وہ دن تھا جب مسلمانوں کے دشمن خیبر کے قلعے میں مضبوط بیٹھے ہوئے تھے اور دشمن کی فوج نے ظلم، دھوکہ اور فریب کے تمام حربے آزما رکھے تھے۔
حضرت علی رضی اللہ میدان میں قدم رکھتے ہی جان گئے، یہ محض جنگ نہیں بلکہ حق و باطل کی تمیز ہے، اور ہر فیصلہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ نے تلوار اٹھائی اور ایک شخص کی مانند دشمن کی صفوں میں داخل ہو گئے، جیسے وقت کی حدیں پاڑ دی گئی ہو۔ ہر قدم پر دشمن کے دل کانپ گئے، ہر وار میں عدل اور حکمت کا پیغام چھپا ہوا تھا۔ یہ شجاعت صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ دل اور روح کی بھی تھی۔ قائد کی سب سے بڑی طاقت یہ نہیں کہ وہ لڑ سکے، بلکہ یہ ہے کہ ہر فیصلے میں انصاف قائم کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ نے خیبر کی جنگ میں قیدیوں کا انصاف کیا، باغیوں کو سزا دی مگر ظلم نہیں کیا، اور دشمن کی طاقت کو کم کیا بغیر انسانی جان ضائع کیے۔ یہ سبق آج کے انسان کے لیے بھی لازمی ہے۔ طاقت ہو مگر ظلم نہ ہو، اختیار ہو مگر انصاف نہ بھولے۔ حکمت اور صبر کی مثال، جب دشمن نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، حضرت علی رضی اللہ نے اپنے فوج کو کہا، صبر کرو، حق کے ساتھ قدم بڑھاؤ، جذبات میں بہک کر کوئی فیصلہ نہ لو۔ یہی وہ حکمت تھی جو انہیں ناقابل شکست بناتی تھی، اور آج بھی ہر انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ جذبات میں بہکنا آسان ہے مگر کامیابی صبر اور حکمت کے بغیر ممکن نہیں۔ فرات اور خیبر کی مثال، فرات کی آزمائش اور خیبر کی فتح میں ایک اہم سبق مشترک ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، صبر اور عدل انسان کو کامیاب بناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے ہر دشمن کو شکست دی مگر ظلم یا لالچ سے کبھی نہیں۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، شجاعت، عدل اور حکمت ایک ساتھ ہو تو انسان ہر مشکل میں کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے یہ اصول عملی طور پر ثابت کیا، اور یہ سبق آج کے انسان کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اے اللہ، اگر میری زبان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی لفظ، کوئی روایت یا کوئی بات غلط کہہ دی ہو، تو اے میرے رب مجھے معاف فرما، میں تجھ ہی سے توبہ کرتا ہوں۔ تو غفور الرحیم ہے، مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے۔ ایک سچی توبہ انسان کے تمام گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت کرے، آمین۔